Dear viewers, you are watching Serial News. سیریل نیوز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر مسیحی کی زندگی میں یسوع مسیح کی تعلیمات، ان کی زندگی کے واقعات اور چند مقامات بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ایسے ہی مقامات میں سے گتسمنی کا باغ، یا جسے زیتون کا باغ بھی کہا جاتا ہے، بہت اہمیت رکھتا ہے، جہاں سے یسوع مسیح کی صلیبی موت اور ان کی اذیتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ گزشتہ دنوں سینٹ جوزف چرچ لاہور کینٹ کے پیرش پریسٹ ریورنڈ فادر ولیم بشارت نے زیتون کے باغ یا گتسمنی باغ کی اہمیت، اس کے محل وقوع اور اس کی روحانیت پر گفتگو کی ہے۔ آئیے ان کی یہ گفتگو انہی کی زبانی ہم آپ کو سناتے ہیں کہ گتسمنی باغ میں ہوا کیا تھا۔ آج خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ روزوں کے اس تیسرے جمعے میں ہم گتسمنی باغ کے بارے میں سنیں گے۔ میں نے پچھلی بار بھی کہا، اس سے پہلے کہ روزوں کے ایام میں اکثر اوقات ہم یا تو 14 مقام پر بات چیت کرتے ہیں، یا پھر یسوع مسیح کے صلیبی 7 کلمات پر بات کرتے ہیں، لیکن ان جگہوں پر بھی یا ان کے بارے میں جاننا جو دکھوں سے شروع ہوتی، جن کا یسوع مسیح کے ساتھ تعلق ہے، جاننا ضروری ہے، اور اس کے بارے میں بات چیت کرنا بھی لازمی ہے۔ آج ہم ایک ایسی جگہ کے بارے میں بات کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جگہ اپنے آپ میں بڑی تاریخ رکھتی ہے، اپنے آپ میں بڑا نام ہے اس کا، اپنی جگہ اور اپنے محل وقوع میں اس کا بڑا مقام ہے، لیکن ہم چیدہ باتیں اور محدود وقت میں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ زیتون کا باغ یا باغ گتسمنی یا زیتون کا پہاڑ، یہ تینوں قریب جگہ پائی جاتی ہیں۔ زیتون کا باغ بھی سے کہا جاتا، گتسمنی باغ بھی سے کہا جاتا، اور زیتون کا پہاڑ اوپر ہے اور اس کے دامن میں گتسمنی باغ ہے، اس لیے یہ چوٹی دامن کا ساتھ رکھتے ہیں۔ پہاڑ اونچا ہے اور اس کے نچلے حصے میں ایک لمبی وادی، لمبی جگہ پائی جاتی ہے، جس سے زیتون کا باغ کہا جاتا یا گتسمنی باغ کا نام دیا جاتا ہے۔ ہم آج اس جگہ کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس جگہ میں بے شمار یسوع مسیح کے ساتھ اس کا تعلق پایا جاتا ہے۔ یہ زمین گہرا تعلق یسوع مسیح کے ساتھ رکھتی ہے۔ یسوع مسیح کے آخری دنوں میں یسوع اکثر اس جگہ پہ جایا کرتے تھے، لیکن پاک جمعرات یا عید الفطر سے پہلے 3 روز پہلے یسوع مسیح اس جگہ پر گئے، اور تب سے اس جگہ کی قدر و منزلت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور اس میں جانا یسوع مسیح کا سود مند ثابت ہوا ہے۔ خداوند میں عزیز مومنین، یہ جگہ گتسمنی باغ یا گتسمنی باغ، پروٹسٹنٹ بائبل میں لفظ گتسمنی استعمال ہوا ہے، لیکن کیتھولک ورژن کے مطابق، بائبل کے مطابق گتسمنی باغ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ عبرانی اور یونانی دونوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ یروشلم کے قریب وہ باغ ہے جس میں یسوع مسیح کے دکھوں کا ذکر پایا جاتا ہے۔ یہ باغ یسوع مسیح کا دھوکہ دینے کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ اس باغ میں یسوع نے اپنی اذیت، دکھوں کا گہرا تجربہ کیا ہے۔ اس باغ کو وہ مقام کہا جاتا ہے جس میں یسوع مسیح اپنے دکھوں کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جگہ یروشلم کے مشرق میں، یہ جگہ یہودا کے صوبہ میں پائی جاتی ہے،
یہودیہ ایک بڑا صوبہ ہے اور اس صوبے میں جو خاص جگہ پائی جاتی ہیں جن کا یسوع مسیح سے تعلق ہے وہ زیتون ہے، ایک طرف جنوب کی جانب یروشلم ہے اور پھر اس کے نچلے حصے میں جو ہے وہ بیت لحم ہے، پھر اس کی مشرق کی جانب جنوبی حصے میں وادی قدرون ہے اور پھر اس کے عقب میں نچلی سطح پر جو ہے وہ بیت عنیہ کا علاقہ پایا جاتا ہے اور یہ ساری پٹی جو ہے بحیرہ مردار کے ساتھ ساتھ جا ملتی ہے۔ مشرقی سائڈ پر کوہ زیتون یا باغ گتسمنی جو ہے یہ پایا جاتا ہے۔ یہ ارنون کی ایک طرف ارنون کی وادی ہے اور دوسری طرف ادومیوں کی وادی ہے۔ یہ آج کا جو علاقہ ہے ادومیوں کی وادی جو ہے اس میں پیترا کا مقام پایا جاتا ہے اور دوسری طرف ارنون کی وادی ہے جہاں پر حضرت الیاس کی چاہے پناہ یا گھر ہے اس کا یا جہاں سے اس نے منادی کی اور جلال کا علاقہ اس کے ساتھ ساتھ آگے چلتا اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پاکلام میں چاروں مناجی جو ہے وہ آج یسوع مسیح کے اس مقام گتسمنی باغ کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ مقدس متی کی انجیل 26واں باب 36 سے 46 آیت تک، مقدس مرکز کی انجیل کے مطابق 14واں باب 32 سے 42 آیت تک، مقدس لوکا انجیل نویس بیان کرتے ہیں 22واں باب اس کی 22 سے 46 آیت تک اور پھر مقدس یوحنا انجیل نویس 18 باب جو ہے 1 سے 12 آیات تک، کیونکہ آیات کامن سی لگتی ہیں۔ تب یسوع ان کے ساتھ گتسمنی نام کے مقام پر گیا اور شاگردوں سے کہا کہ یہیں بیٹھے رہنا جب تک کہ میں جا کر دعا نہ کروں۔ یہ مقام یسوع مسیح کی زندگی میں گتسمنی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کا لفظی، کیونکہ یہ باغ ہے اور آج کا جب آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے کو 10 کلے یا 10 ایکڑ کسی کے پاس زمین ہے اور اس میں کماد لگایا ہے تو اس کے ساتھ ہی کوڑو گاڑ لیتا ہے اور بیلنا لگا لیتا ہے اور ساتھ ہی پھر رو نکالتا ہے اور پھر گڑ بنا بنا کر وہ بیچتا ہے۔ اسی طرح گتسمنی باغ جو ہے اس کے نچلے حصے میں وائن پریس ہوتی وہ لگی ہوئی، یعنی جو پریس تھا وہ لگا ہوا تھا جس میں وہ زیتون کا بیج ڈالتے تھے، اسے کرش کیا جاتا تھا اور پھر آئل بن کر جو ہے وہ نکلتا اور پھر یہاں سے وہ شہر کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ تو عام معنوں میں گتسمنی کا مطلب جو ہے کرش کرنے والی جگہ، کرش کرنے والی، اور اب اس کا کرش کرنے کا یسوع کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ ہم آخر میں بات کریں گے کہ کرش کرنے کا یسوع مسیح کی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے یا یسوع مسیح نے اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا۔ اس جگہ پر ایک بہت بڑا، جیسے کول آج کی انجیلم پر اس نے پڑھا، اس نے احاطہ گھیرا، کول کاٹا اور اس کے چوگیر دیوار بنائی۔ خداوند نے عزیز مومنین زیتون کا پھل ڈالا جاتا، کرش کیا جاتا، تیل نکالا جاتا اور یہاں سے فروخت کیا جاتا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس جگہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ وہ وہاں تنہائی میں دعا کرنا چاہتا ہے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح نے 3 بار جا کر جب وہ گیا ہے کم سے کم 4 سے 6 گھنٹے اس وقت رات کے 10 بجے سے لے کر صبح کوئی 4 بجے تک دعا کی اور یسوع مسیح یہاں پر دعا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ میں 4 نکات پیش کروں گا گتسمنی باغ یا اس جگہ کے بارے میں۔ یسوع کی زندگی میں یہ فیصلے کی جگہ ہے۔ یسوع مسیح کی زندگی میں یہ جگہ باغ گتسمنی جو ہے فیصلے کی جگہ ہے۔ گتسمنی باغ میں ہم یسوع مسیح کے لیے اپنے آپ کو فیصلے کی جگہ ٹھہرایا ہے۔ مسیح خداوند نے اس جگہ پر 4 سے 6 گھنٹے اکیلے گزارے ہیں، دعا کی ہے، اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے، ارادہ پختہ کیا ہے اور جانا ہے
تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہیں اور پھر کچھ چھوڑ کر بھی چلے گئے ہیں۔ مسیح خداوند اپنی زندگی پر غور و فکر کرتے رہے ہیں اور وہ نوشتوں پر سوچ و بچار کرتے رہے ہیں کہ وہ نوشتے اس کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں، اس کی پیدائش کیسے ہوئی ہے، یا اس کی پیدائش کے بارے میں کون کون سی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، یا پھر یسوع مسیح اپنی منادی پر بات چیت سوچ و بچار کرتے ہیں کہ اس نے منادی کی ہے، خدا کی خوشخبری سنائی ہے، مردوں کو زندہ کیا ہے، بیماروں کو شفا بخشی ہے، یعنی 3 سال زندگی پر اپنے آپ کا تجزیہ کیا ہے، سوچ و بچار کیا ہے۔ یہ 6 گھنٹے کب ہیں؟ اور پھر فریسیوں، فقیوں، سردار کہنوں کے رویوں پر بھی غور و فکر کیا ہے جو روزمرہ زندگی میں یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلے آتے ہیں۔ مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کی زندگی میں پر بھی غور کیا ہے کہ میرے شاگرد جو میں نے چنے ہیں، کون میرے ساتھ وفادار ہے، کون میرے ساتھ کھڑا ہے، کون میرے ساتھ جو ہے وہ وفاداری کر رہا ہے، کون مجھے چھوڑے گا نہیں، کون مجھے پکڑوائے گا، کس کی وجہ سے میں پکڑوایا جاؤں گا۔ کہ یسوع نے کہا کہ اس آدمی کا کے لیے بہتر ہوتا وہ پیدا ہی نہ ہوتا جس کی وجہ سے ابن انسان موت کی طرف جاتا۔ تو یسوع مسیح کو اپنے شاگردوں کی زندگی، ان کی بلاہٹ کے بارے میں جاننا ہے، اور یسوع مسیح نے ان کے بارے میں سوچا ہے، سوچ و بچار کی ہے۔ آخر کا یسوع مسیح پکارتا ہے، اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، مگر میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یہ الفاظ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو یہاں پر شامل کر کے بٹھا کر یسوع مسیح نے ان الفاظ پر غور و فکر کیا۔ یہ جگہ یسوع مسیح کے لیے دعا کی جگہ ٹھہری ہے۔ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر لازم تھا کہ خدا باپ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کریں، وقت گزاریں۔ 3 سال یسوع مسیح نے منادی کی ہے اور یسوع مسیح چاہتا ہے کہ اس سے پہلے میرا وقت آ جائے، اس سے پہلے کہ میں پکڑوایا جاؤں، اس سے پہلے کہ میں شاگرد مجھ سے دھوکہ کریں، میں اپنے باپ کے ساتھ تو بات کروں، میں اپنے باپ کے ساتھ تو ہم کلام ہو جاؤں، میں اپنے باپ کے ساتھ تو دعا اور رابطے میں مضبوط ہو جاؤں۔ اور یسوع مسیح نے اس بات میں دعا کی ہے، اس لیے کہ شاگردوں کے لیے دعا کی، شاگرد جاتے رہے ہیں۔ یسوع مسیح بارہا بار جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اس بات میں یسوع مسیح 3 دفعہ آئے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یسوع مسیح کی زندگی میں ایک شدت سی ہے، ایک طوفان برپا ہے۔ یسوع مسیح اس جگہ پر اپنے آپ کو کسی جنگی شخص کی مانند تیار کر رہے ہیں، اور شاگرد جب یسوع نے تیسری دفعہ آ کر دیکھا ہے اور شاگرد سوئے پڑے، اور یسوع نے کہا کہ اب سوتے رہو، میرا پکڑوانے والا قریب ہے۔ اسی خداوند میں عزیز مومنین، یہ جگہ خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا آغاز ہے، فیصلے کی گھڑی ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنا وقت دعا میں گزارتے ہیں۔ اس جگہ پر یسوع مسیح آج فیصلہ بھی کرتے ہیں کہ گتسمنی باغ میں یسوع مسیح جو کرنے کو ہے، جو اس کے ساتھ ہونے کو ہے، جو نوشتوں کے مطابق لکھا گیا ہے، آج یسوع مسیح اس پر غور و فکر کریں گے۔ جب یسوع مسیح خدا کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو باغ گتسمنی میں ایک بڑا یسوع مسیح کو بے چین شخص پایا گیا ہے، بلکہ کچھ مورخین فرماتے ہیں کہ یہ وہ گھڑی ہے جب یسوع مسیح بڑی پریشانی میں، بدحال میں اور تنہائی میں، قید و بند میں رہ کر باپ سے بات کرتا ہے، اور بے چینی کی حالت میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں گنجال سا ہے، وہ ہلچل زندگی میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، وہ جسمانی طور پر، ذہنی طور پر اور روحانی طور پر تسلسل کا شکار ہے۔ اپنے فیصلوں پر، اپنی بات پر، اپنی زندگی پر سوچ و بچار کر رہا ہے، اور لکھا ہے کہ جب وہ دعا کرتا ہے
تو اس کا خون کی موٹی موٹی بوندوں کی مانند گرتا تھا۔ یعنی یسوع اتنی شدت سے دعا کرتا ہے اور اپنے آپ میں اتنا تذبذب کا شکار ہے، اور پھر یسوع سے اپنی حالت ذات کو دیکھتا بھی نہیں ہے، دعا کرتا ہے، اونچی ہو سکتا ہے، باپ سے پکارتا ہے، کبھی خاموش ہو جاتا ہے، بے چینی کی زندگی سی ہے، اپنے اندر ایک بڑا طوفان لیے ہوئے لڑائی کر رہا ہے کہ میں کیا کروں، اور پھر اس فیصلے پر پہنچتا ہے کہ باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، مگر میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ ہم چوتھا نقطہ بات کریں گے آج یہ اذیت کی جگہ۔ یسوع مسیح اپنی اذیت کے لیے اپنے آپ کو یہیں سے تیار کرتا ہے، کہیں اور سے نہیں ہے۔ بہت سارے جب یسوع منادی کرتے ہیں تو منادی کے وقت بہت سارے لوگوں نے پکڑنے کی کوشش کی، یسوع بچ کر نکل جاتے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر ہے یا فقیر فرشتوں کے درمیان ہے، یا یسوع مکالمہ کرتا ہے، بات چیت کرتے ہیں۔ لیکن آج یہ جگہ جو یسوع مسیح جہاں پر ہے، گتسمنی باغ میں ہے، یسوع مسیح اس جگہ پر اپنی اذیت کا آغاز کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کیسے اپنی اذیت کا آغاز کرتے ہیں؟ آخری چند گھڑیوں میں جب یسوع مسیح شاگردوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ سوتے ہیں، اور یسوع فرماتے ہیں کہ سوتے رہو کیونکہ میرا پکڑوانے والا آ پہنچا ہے، اور پھر دوسری طرف یسوع نگاہ کر کے دیکھتے ہیں کہ سپاہیوں کا بڑا غور جو ہے وہ لاٹھیاں اور مشورے لیے باغ میں بڑھ رہا، اور یسوع سے پوچھتے ہیں کہ تم کسے ڈھونڈتے ہو، اور یسوع صحبہ اس بات کو پوچھتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ یسوع ناصری کو، اور جب یسوع بیان کرتے ہیں کہ وہ میں ہی ہوں تو وہ چند قدم پیچھے ہٹ کر گر پڑتے ہیں۔ وہ حیران ہو گئے ہیں، خوف میں آ گئے ہیں، خوف طاری ہو گیا ہے، اور ان پر ایک دہشت سے چھا گئی ہے کہ یہ شخص نہ تو اس کے پاس لاٹھی ہے نہ کچھ اور ہتھیار ہے، اور ہم مشلے اور تلواریں لے کر اسے پکڑنے کے لیے آئے، یہ نہتا آدمی ہمارے لیے کیا مصیبت کا سبب بن سکتا ہے، یہ نہتا آدمی ہمیں کیا مار سکتا ہے، اور ہم اتنی بڑی فوج یا سپاہی لے کر اسے پکڑنے کے لیے آ گئے ہیں۔ وہ سپاہی پھر سے اٹھے ہیں، قائم ہوئے ہیں، اور جب قائم ہوئے اپنے تلواروں کو، نیزوں کو اور لاٹھیوں اور مشروں کو سنبھالا ہے، پھر جرأت کرتے ہیں، پھر دلیری کرتے ہیں۔ یہ اسی جگہ کا واقعہ ہے کہ جہاں پر یسوع مسیح بڑی شدت میں ہے، بڑے اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے، طاقت گین کر رہا ہے، باپ سے بات کر رہا ہے، اور یسوع سے پھر پوچھتے ہیں، یسوع کہتے ہیں کسے ڈھونڈتے ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ یسوع ناصری کو، اور یسوع جواب دیتے ہیں وہ میں ہی ہوں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا جب میں نے مردوں کو زندہ کیا، بیماروں کو شفا کی، اندھوں کو آنکھیں دی؟ کیا تم میری منادی کو نہیں جانتے؟ میں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، کیا تم مجھے مشلیں، لاٹھیاں، تلواریں، نیزے لے کر پکڑنے آئے ہو؟ کیا میں اتنا ہی بڑا کوئی گنہگار آدمی ہوں؟ بلکہ میں نے تو ہمیشہ زندگی اور امن کی بات کی ہے۔ یہ باتیں گتسمنی باغ میں ہوئی ہیں جو یسوع مسیح اور سپاہیوں کے درمیان ہیں، اور انہی میں سے ایک شخص آپ بڑھتا ہے۔ پانچواں نقطہ جو ہے یہ دھوکہ کی سرزمین ہے۔ دھوکہ، کس نے دھوکہ دیا، کیوں دھوکہ دیا؟ ایک بڑا کردار ہے پاک کلام میں، یہودا اسکریوتی، بڑا کردار جو کہ براوا ڈاکو ہے، اس کے گروپ سے نکل کر آیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے، وہ بھی کیونکہ فریڈم فائٹر ہے، وہ بھی آزادی کے لیے کام کر رہا ہے، اور اس نے بھی یسوع مسیح کے شاگردوں کو اس لیے جوائن کیا کہ شاید جب یہ بادشاہ بنے، جب یہ رومی حکومت کو مار دے دے، جب یہ رومی حکومت کو ختم کر دے، تو مجھے کوئی اچھا رتبہ اور مقام اس کے ساتھ ملے گا۔ خداوند نے عزیز بہن بھائیوں، یہ جگہ گتسمنی باغ، اسے دھوکے کی سرزمین بھی کہا گیا، کیونکہ یہودا اسکریوتی ان سپاہیوں کے ساتھ آتا ہے اور یسوع کا ماتھا چومتا ہے، کیونکہ اس نے نشان دیا تھا کہ جس کو میں چوموں
वो वही है, उसे पकड़ लेना। और इस शख्स ने खुदा यीशु मसीह का भरोसा लिया और खुदा यीशु मसीह को पकड़वा दिया, क्योंकि इससे पहले चंद घड़ियां पहले, चंद घंटे पहले खुदा यीशु मसीह यरूशलेम में ही है, बैतनिया के इलाके में है और वहाँ के बालाखाना में मौजूद है। और बालाखाना में खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों के साथ खाना भी खाया है और ज़ियाफत भी की है, वक्त भी बिताया है, अपनी चंद घड़ियां उनके साथ बिताई हैं। और फिर यीशु मसीह ने फरमाया है कि यकीन करो, ईमान रखो, तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। और शागिर्द एक दूसरे से हम कलाम होते हैं, पूछते हैं कि कौन है जो तुझे अज़ियत की तरफ धकेलेगा, जो तुझे दुख दिलवाएगा, जो तुझे मौत की जानिब ले जाएगा और इस तरह तेरी मौत का सबब बनेगा। ये जगह इसी खुदा ने यीशु मसीह की जिंदगी में बड़ी अहमियत की हामिल है। आज हमारे लिए ये जगह बहुत ज़रूरी और अहमियत की हामिल है। मसीह खुदा के दुखों का शुरू यहीं से होता है। आज इस जगह पर छोटे बड़े जो 23 दरख्तों के करीब हैं, जिनकी उम्र का जो दुरानिया कहा जाता है कि वो 2000 साल से है। कुछ दरख्त में इस बाग के 10वीं सदी में जब सलीबी जंगें जारी थी, उनमें तबाह बर्बाद कर दिए गए, जला दिए गए और उन्हें खत्म कर दिया गया, उखाड़ दिया गया। लेकिन कुछ जो दरख्त बचे हैं, इनके बड़े बड़े ट्रंक्स हैं या तने हैं, 10-10 या 20-20 फुट के चौड़े तने और दरख्त हैं। और लेकिन मजे की बात या खूबसूरती की बात यह है कि आज भी फल देते हैं, आज भी इनमें फल लगता है, ज़ैतून लगता है। ये जगह बार-बार हमें याद दिलाती है कि यीशु मसीह का दुखों का आगाज यहीं से हुआ। यीशु मसीह ने अपने आप को यहीं से अपने आप को तैयार किया है। यीशु मसीह ने मुसम्मम इरादा किया है। यीशु मसीह ने गतसमनी बाग से अपने आप को तैयार किया है। जब गतसमनी बाग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, माने जाने जाते हैं, ये क्रश की जगह है। ऑलिव को क्रश करने का प्रोसेस यहाँ पर होता है और उसे जो है वो पीसा जाता है और रेजा किया जाता है। फिर उसमें से जाकर जो ऑयल है, ज़ैतून का ऑयल निकलता है और फिर इस्तेमाल किया जाता है। यीशु मसीह ने इस जगह का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि यीशु को पता है कि वो भी कुचला जाएगा, रेजा किया जाएगा, क्रश किया जाएगा, नेज़ा मारा जाएगा, हाथ में कील काटे जाएंगे, सर पर कांटों का ताज रखा जाएगा, धक्के दिए जाएंगे, तस्लील होगी, मुक्के मारे जाएंगे, ठुका जाएगा और यीशु मसीह की जिंदगी को सफाई से निपटा दिया जाएगा। सो यीशु मसीह का ताल्लुक भी जब क्रश करने की बात है तो यीशु मसीह को भी क्रश किया गया है, रेजा किया गया है। उसकी जिंदगी में उसके जिस्म पर कोड़े मारे गए हैं, कील काटे गए हैं और उसे सलील किया गया। और फिर उसी गुलाम ने आज हमें गतसमनी बाग क्या चैलेंज देता है हमारे लिए। आज गतसमनी बाग क्या है? जब हम यीशु मसीह की सारी जिंदगी को देखते हैं और इन आखिरी 6 घंटों को देखते हैं तो 6 घंटों में खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को खुदा के लिए मुकम्मल तौर पर पेश कर दिया और इसमें उसकी वफादारी, उसकी ताबेदारी और उसकी खुदा के साथ खुद सुपुर्दगी जो है वो पाई जाती है। उसने अपने आप को ढीला नहीं किया, बेवफा नहीं ठहराया या अपने आप को पीछे कदम नहीं उठाए, बल्कि वो जलील होने के लिए पेश किया गया। रात को अदालत लग गई, उसका मुकदमा पेश कर दिया गया, सुबह सवेरे ऐलान कर दिया गया इससे सलीब दी जाए और दिन के दूसरे तीसरे पहर में उसे सलीब पर चढ़ा दिया गया। यीशु मसीह की जिंदगी का फैसला दुनिया में तेज तरीन अदालती फैसला।
खुदावंद अज़ीज़ मोनी और खुदावंद यीशु मसीह हमें भी बुलाते हैं ताकि हम उसकी तरह वफादार, ताबेदार और अपने आप खुद पेश कर सकें। ये जगह गतसमनी बाग आज हमसे क्या तकाजा करती है, आज हमसे क्या चाहती है, हमारे लिए इसका क्या मानी है। ये जगह हार की जगह नहीं है, ये जगह शिकस्त की जगह नहीं है, ये जगह डिफीट होने की जगह नहीं है, बल्कि ये जगह जीत की जगह है। अपने आप को खुदा यीशु मसीह ने मजबूत किया है और ताकतवर हुआ है, अपने आप को दुखों के लिए तैयार किया है, अपने आप को सलीब पर चढ़ाने के लिए पेश किया है, अपने आप को तमाम तरह से खुदा यीशु मसीह ने पेश किया ताकि वो हारे नहीं, डिफीट ना हो जाए, शिकस्त ना खा जाए, बल्कि मजबूत ईमान के साथ तैयार करके अपने आप को सलीबी मौत तक ले गया। उसे पता है वो तीसरे दिन मुर्दों से जीते। Thank you for watching Serial News. Kindly like, subscribe and comment. Thank you.